إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی انگنت کروڑوں بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سلام ہو آپ کے اہل بیت پر اور تمام آپ کے اصحاب پر اور آپ کی اتباع کرنے والوں پر۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ دین محمد میں ہم نے سورہ نساء کی ایک آیت کا انتخاب کیا، اور وہ آیت کریمہ ہے 36ویں نمبر پر سورہ نساء میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ تفصیل کے ساتھ یہ آیت مبارکہ کو ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ کچھ 3 ہفتوں سے ذکر کیا ہے۔ اللہ کا حق میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے حق میں رسول اللہ کا حق شامل ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ پھر رسول اللہ کے حق میں رسول اللہ کے اہل بیت کا حق ہے، یہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا۔ اب حقوق العباد کے اندر سب سے پہلے نمبر پر جو حق عائد ہوتا ہے ہم لوگوں پر بندوں کے حقوق میں، وہ ہمارے والدین کا حق ہے، ہمارے ماں اور باپ کا حق ہے۔ اور گزشتہ میں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ماں باپ کا حق کتنا اہم ہے اور وہ کیوں ہے، یہ سمجھنے کے لیے میں نے کچھ نقطے آپ کو بتائے۔ وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہماری زندگی مکمل امتحان، ہر لمحہ ہر پل ہم کو امتحان سے گزرنا ہے، ایک سیکنڈ ہمارا ہر فیصلہ ہمارا امتحان ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہو، آپ کوئی ڈیسیجن لے رہے ہو دنیا کے کام کا، اپنی زندگی کے عمل کا، آپ کے سامنے 2 رخ ہوتے ہیں، آپ کے سامنے 2 آپشنز ہوتے ہیں جس کو آپ کو چننا ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا چنیں گے آپ یا اللہ کی ناراضگی کو چنیں گے آپ، 2 ہی چیزیں ہوں گی آپ کے پاس۔ جو بھی فیصلہ آپ کر رہے ہیں زندگی کے کام کرنے کا، اپنے خود کا جینے کا، اپنے ڈھنگ کا، چاہے شادی کر رہے ہو، چاہے کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہو، بزنس کھولنا چاہتے ہو، کوئی بھی کام دنیا کا آپ لے لیجئے، آپ کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے 2 آپشن ہیں ہمیشہ، ایک میں اللہ کی رضا ہوگی اور ایک میں اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ آپ کیا چنتے ہیں؟ تو یہ امتحان ہے آپ کا پوری زندگی، ایک لمحہ۔ ماں باپ کا حقوق جو ہم پر عائد ہوتا ہے وہ ہمارا بہت بڑا امتحان ہے، میں نے آپ سے گزشتہ وہ بات تفصیل کے ساتھ بتائی۔ سب سے بڑا بہت بڑا امتحان آپ کا ہے، ماں باپ آپ کے لیے ایک آزمائش ہے، آپ کو امتحان میں ڈالا جا رہا ہے ان کے ذریعے سے۔ میں نے آپ سے کہا کہ ہم اتنے ہوتے پیدا جب ہوتے ہیں بالکل کمزور، ناتواں، ناتخ، ناک پکڑے تو ہم مر جاتے ہیں، اتنی چھوٹی سی جان ہوتی ہے۔ وہ ماں باپ قوی ہوتے ہیں، قوت والے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اور وہ اپنی محبتیں ہم پر نچھاور کرتے ہیں، وہ سب کچھ لٹاتے ہیں اپنے اوپر، اپنی اولاد پر وہ سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں، اپنی محبتیں نچھاور کرتے ہیں، اپنا مال نچھاور کرتے ہیں، اپنا وقت نچھاور کر دیتے ہیں، اپنی بھوک اور پیاس بھی نچھاور کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھو کئی غریب غربا، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی حمالی کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ 2 وقت کی روٹی کا انتظام اولاد کے لیے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ رات بھر نہیں سو کے ماں آپ کی تیمارداری کر رہی ہے، آپ بیمار پڑ گئے تو ماں بے چین ہو رہی ہے، پوری رات نہیں سو رہی ہے۔ یہ دونوں آپ پر اپنی توانائی، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں آپ پر صرف کرتے ہیں پوری زندگی،
اور پھر آپ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، آپ کی ہڈیاں بڑھتی ہیں، آپ کا جسم مضبوط ہوتا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ آپ قوی توانا نوجوان بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ یہ امتحان میں آپ کو ڈالتا ہے کہ وہ جو قوی تھے، تندرست تھے، آہستہ آہستہ بیمار ہوتے ہیں، لاغر ہوتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، آپ جوان ہو جاتے ہیں، آپ کی عقل مضبوط ہو جاتی، ان کی عقل کمزور پڑ جاتی۔ اس طرح اللہ آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو سورہ اسرا میں، یعنی جس کو سورہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اس کا نام بنی اسرائیل ہے، اسرا بھی کہا جاتا ہے، سورہ اسرا ہے، قرآن کا آدھا حصہ وہیں ختم ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے ایک مقام پر فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب محمد، تیرے رب نے ایک اٹوٹ فیصلہ کر دیا ہے، ایسا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے میرے نبی محمد جس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ اللہ کا اٹوٹ فیصلہ جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے ترمیم کی، تبدیلی کی، کوئی ایکسکیوز، کوئی آرگومنٹ نہیں چلنے والے ہیں۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک کیا نہیں جا سکتا، اگر وہ کیا جائے گا تو اس کو کوئی معافی نہیں ملے گی، اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں قبول کیا جائے گا، کوئی آرگومنٹ نہیں قبول کیا جائے گا۔ اللہ کی بندگی میں کوئی گنجائش نہیں، کسی کی بندگی کی۔ ایک یہ۔ دوسرا فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بہرحال کیا جائے گا، اس میں کوئی ایکسکیوز، کوئی آرگومنٹ، کوئی بہانہ نہیں چلنے والا ہے تمہارا۔ اللہ کا نافرمان ہی کیوں نہ ہو باپ اور ماں، مشرک ہو، کافر ہو، یہاں تک کہ وہ زانی ہو، بدکار ہو، چور اچکے ہو، کچھ بھی ہو، محض وہ تم کو پیدا کیے، تم ان سے پیدا ہوئے، وہ تمہارے باپ اور ماں ہے، یہی ان کے لیے کافی ہے کہ تم ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو، چاہے وہ کچھ ہو۔ آپ کل کے دن یہ اگر بولیں گے اللہ وہ تیرا نافرمان تھا، وہ کافر تھا، تو اللہ یہی فرمائے گا وہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تجھے حکم تھا ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کا، تو نے کیا کیا؟ تو اپنا حساب رکھ۔ قرآن میں قانون تھا میرا بنایا ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اس میں کوئی ایکسکیوز قبول نہیں ہوں گے۔ کیا کہ نہیں کیا، بس یہی پوچھا جائے گا، باقی کوئی بات نہیں پوچھی جائے گی آپ سے۔ اب اس کے بعد اس اسرا میں سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو جملہ آتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہ انتہائی درجے کا امپورٹنٹ نقطہ ہے قرآن میں۔ وہ تیرے پاس بڑھاپے کی حالت میں موجود ہو تیرے ماں باپ، دونوں یا دونوں میں سے ایک، فلا تقل لہما اف، خبردار ان کو اف تک نہیں بھولنا۔ یہ جو قرآن میں اف کا لفظ آیا ہے افن، آپ اس کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لفظ افن کا ٹرانسلیشن آپ، ترجمہ آپ نہیں کر سکتے، ہے ہی نہیں ترجمہ اس کا۔ سمجھ رہے میری بات کو آپ؟ کیوں ترجمہ نہیں؟ پھر کیا چیز ہے وہ افن؟ وہ ہیومن نیچر کا ایک ایکٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہیومن نیچر کا ایک ایکٹ ہے، وہ جس کو قرآن کوٹ کیا ہے۔ وہ کسی زبان کا ترجمہ نہیں کر سکتے اس کا، وہ صرف آپ کا ایکشن ہے جو گونگا بھی کر سکتا ہے، بے زبان بھی۔ وہ ہیومن نیچر کا ایکٹ ہے جس کو قرآن کوٹ کرتا ہے۔ فلا تقل لہما اف، خبردار ان کو اف تک نہیں کہنا۔ مطلب کیا اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ہے وہ اف، یعنی کوئی ایک بیٹا باپ ماں کی قدر کر رہا ہے، لحاظ کر رہا ہے ماں اور باپ کا کہ یہ میرے ماں اور باپ ہیں، اس کے دل میں ان کا لحاظ ہے، قدردانی بھی ہے،
قدر بھی کرتا ہے، لیکن وہ عمر کا جو ذکر آیا نا، عمر کیا ہے وہ؟ اما یبلغن عندک الکبر، وہ بڑھاپے میں موجود اگر تیرے پاس ہے تو بڑھاپا کیا ہوتا ہے دوستو؟ جس طرح آپ اتنے بچے تھے نادان شیرخوار، آپ کو اپنے ہگنے موتنے کا تک شعور نہیں تھا نہیں تھا آپ کو بات سمجھ بوجھ رکھتے تھے کسی بات کی؟ کوئی شعور تھا آپ کے پاس؟ کوئی فہم تھا، ادراک تھا آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ بچپن میں ہٹ دھرمیاں کرتے تھے، ضد کرتے تھے، یہ دونوں خوی تھے، سمجھدار تھے اور آپ کی ضد جھیلتے تھے، آپ کی ضد پوری کرتے تھے، آپ کو سمجھاتے تھے، یہ جانتے تھے کہ آپ نہ سمجھ ہو، آپ بچے ہو نہ سمجھ ہو، یہ اس بات کو جانتے تھے، اس لیے آپ پر ستم نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ سے لاڑ کرتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، کیونکہ آپ نہ سمجھتے۔ آپ کو آزمائش پہ ڈالا گیا ہے، آپ کے وہ بوڑھے ماں باپ جس کا ذکر بڑھاپے کا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، بوڑھے ہو گئے ہیں، ناسمجھ بھی ہو گئے ہیں، نادان بھی ہو گئے ہیں، جیسے تم تھے، جیسے تم کمزور تھے وہ کمزور ہو گئے، جیسے تم ناسمجھ تھے وہ ناسمجھ ہو گئے، تم ضد کرتے تو وہ جھیلتے تھے، اب وہ اگر کوئی نادانی کی باتیں کرتے ہیں جس سے تم بیزارگی کا اظہار کرتے ہو، تم ان کے اس بڑھاپے کی وجہ سے بیزار ہونے کا جو اظہار کرتے ہو، یہ ایکشن ہے تمہارا۔ اف، آپ عزت تو کر رہے ہیں، باپ ہے ماں ہے، عزت کر رہے ہیں آپ، لحاظ بھی آپ کو میرا باپ ہے میری ماں ہے، منہ سے کچھ نہیں بول رہے آپ، لیکن ان کی حرکت سے، ان کی نادانی سے اور ناسمجھی سے بیزار ہو جانے کا جو اظہار آپ کر رہے ہیں، اف، پریشان کر کے رکھ دیا یار، یہ اف آپ کی غداری ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ اف بول کے بیزار ہونا، یہ آپ کی غداری ہے۔ انہوں نے نہیں کیا تھا اس کو، انہوں نے تم کو لاڑ کیا تھا جب تم ضد کر رہے تھے، اب وہ ضد کر رہے تو تم بیزار ہوتے ہو، یہ ستم ہے، ظلم ہے، ناانصافی، بے عدلی ہے یہ۔ اس لیے قرآن نے اس کو کوٹ کیا، اس ہیومن نیچر کے ایکٹ کو۔ یہ کسی دھارمک کتاب میں آپ کو اتنا باریک کوٹیشن نہیں ملے گا، آپ کو کسی دھارمک کتاب میں اتنا باریک کوٹیشن انسان ہیومن نیچر کا آپ کو نہیں ملے گا۔ ماتا پتا کے سامنے، ماں باپ کے سامنے اف بھی بولنے کا اختیار نہیں دیتا قرآن آپ کو۔ آپ کو صرف اور صرف ان کی عزت کرنی ہے، صرف عزت کرنی ہے، صرف اکرام کرنا ہے ان کا، صرف احترام کرنا ہے ان کا، چاہے کچھ ہو جائے، آپ کا سب کچھ لٹ جائے، آپ کا سب کچھ برباد ہو جائے، سب کچھ تاس ناس ہو جائے، لیکن آپ کو صرف ان کا اکرام ہی اکرام کرنا ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کریم کس کو کہتے ہیں؟ کریم اللہ کے ناموں میں سے ایک اللہ کا نام کریم ہے۔ کریم جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ بہت عزت والا۔ کریم کا مطلب اللہ کریم ہے، مطلب اللہ بہت بڑی عزت والا ہے، بہت عزت ہے اس کی، اس لیے اس کا نام کریم، عزت والا۔ اور ماں باپ کے لیے لفظ استعمال کر رہا اللہ، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، صرف عزت سے بات کر رہا، آنکھ میں آنکھ ملا کے، بازوؤں کو تنا کے ان سے گفتگو کرنا بھی حرام ہے آپ کے اوپر۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ تن کے اگر بات کر لیتے ان سے، ختم آپ کا سب کچھ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ مِنَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ
وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس کے بعد جو قرآن کوٹ کرتا ہے آپ کے لیے کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ قل لہما قولا کریما. صرف عزت سے بات کرنا ان سے جو بھی بات کرنا ہے. اور کیا کرنا؟ واخفض لہما جناحهم من الذل من الرحمۃ. اور اپنے یہ دونوں شولڈروں کو اپنے بازوؤں کو بالکل جھکا کے پست نگاہیں نیچے رکھ کے بات کرنا. کھڑے ہونے کا اسٹینڈنگ اسٹائل بھی قرآن نے کوٹ کیا. ماں اور باپ کے سامنے اسٹینڈنگ اسٹائل بھی قرآن نے کوٹ کر لیا. کیسے کھڑے ہوں گے آپ؟ دونوں بازوؤں کو پس جھکا کے نگاہیں نیچے رکھ کے کھڑے ہونا. اوف، یہ ہے قرآن. اور یہ ماں باپ کا مرتبہ بتاتا ہے قرآن. اور کہتا ہے قرآن ان کے حق میں صرف اور صرف اور صرف دعاؤں کے الفاظ نکلنے چاہیے تمہاری زبان سے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ان کے حق میں تمہاری زبان اگر کھلے تو صرف دعاؤں کے لیے کھلے. اور کہنا اپنے رب سے کہ رب ہمارے پروردگار، جس طرح ان دونوں نے بچپن میں ہم پر شفقت کی ہے، ہم سے محبت کی ہے، ہماری پرورش کی ہے. اور یہاں لفظ کیا استعمال کیا اللہ نے قرآن میں؟ کما ربیانی. میں نے تم سے کہا تھا نا ربیانی. یہ کیا ہے ربیانی؟ اللہ رب ہے. رب کے معنی کیا ہے؟ رب کے معنی میں نے آپ کو بتایا نا توحید کے درس میں، یاد ہے؟ بھول گئے؟ توحید کے درس میں رب کا معنی بتایا تھا. اللہ کا نام جو رب صفت ہے اس کی کیا ہے؟ وہ جو پیدا کرے، وہ جو تمام حاجتوں کو پوری کرے، وہ جو آپ کی ایک ایک حاجت کو جانے از خود. وہ رب وہ جو خود پیدا کرتا ہے اور جتنے پیدا کیا. اس لیے وہ ایک رب الانسان نہیں ہے، رب الجن نہیں ہے، رب الملائکہ نہیں ہے، رب السما رب الارض نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے. سارے عالم کو اس نے پیدا کیا ہے، سارے عالم کو، ہول یونیورس کو، پورے سنسار کو اس نے پیدا کیا. تو وہ جو سنسار کو پیدا کیا، جتنوں کو پیدا کیا، کروڑوں خربوں 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 آپ گن نہیں سکتے، جتنوں کو پیدا کیا اور کرتا ہی جا رہا ہے. روزانہ کروڑوں خربوں کی مخلوق تخلیق ہوتی ہی جا رہی ہے اس کی خلقت میں، کائنات میں. تو جتنوں کو وہ پیدا کیا اور کر رہا ہے، وہ ہر ایک کی حاجت کو از خود جانتا ہے. اس کو خود کو علم ہے کس کو کیا حاجت ہے، کس کی کیا ضرورت ہے. اس کو معلوم ہے، اس کو معلوم ہے وہ بات. اور وہ اس کی حاجت کو پوری رکھنے کا پورا سامان اپنے پاس رکھتا ہے. اس کے پاس سب کچھ موجود ہے. جتنے پیدا کیا ان کی ضرورتوں کا پورا سامان اس کے پاس سٹوریج ہے، موجود ہے. اور وہ دینے پر قدرت رکھتا ہے. آپ کا قلب جو پکارتا ہے، ابھی منہ سے آپ کی آواز نہیں نکلتی، قلب میں سوچ آتی ہے، تو وہ سوچ کا خالق بھی وہی ہے. وہ سوچ کو بھی وہی پیدا کر رہا آپ کے قلب کے اندر. وہ رب ہے جو پیدا کرے، مخلوق کو جانے کہ اس کو کیا چاہیے اور اس کو پوری کرے اس کی حاجتوں کو، اور اتنا پورا کرتا چلا جائے کہ بالآخر اس کو اختتام تک، اس کے آخری انجام تک اس کو پہنچائے. اس کو کہتے ہیں رب. ٹھیک ہے؟ اب یہ اپنی صفت رب میں سے ایک صفت کا جز ہر ماں باپ میں ڈال دیا اس نے. ہر ایک ماں باپ میں ڈال دیا اس نے اپنی صفت رب کا یہ جز ڈال دیا. یہ وہی ربوبیت کی ربیانی ہے ماں باپ کے اندر، انسانوں میں بھی اور جانوروں میں. نے آپ سے کہا جانوروں میں بھی وہ ممتا، وہ ربیانی کا ایک حصہ اللہ نے ڈال دیا ہے. تبھی تو جا کر کے آپ دیکھتے ہیں خوخار مگرمچھ بھی اپنے بچوں کو اس طرح پکڑتی ہے کہ خروش نہ لگے. جس کے جبڑے اتنے بھیانک ہے کہ کوئی چیز اس کے جبڑوں میں آ جائے تو کاٹ کے چیر پھاڑ کے رکھ دے، اپنے بچوں کو ایسا نرمی سے پکڑتی ہے کہ ملائم طریقے سے کہ اس کو خروش بھی نہ آئے. یہ ہے اس کی ممتا.
یہ باپ اور ماں کے اندر، ماں اور باپ کے اندر رب اعلیٰ و عظیم نے یہ ربوبیت کے اس صفت میں سے ایک ادنا حصہ ربیانی کو ڈال دیا. اسی کا ذکر کرتا ہے یہاں سورہ بنی اسرائیل میں. قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ان کے حق میں محض یہی دعا کرو جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر ربیانی کی ہے، جیسے تو رب ہے، وہ تیرا حصہ ان میں تھا، جس کی شفقت اور ممتا کی بدولت ہم زندہ رہے، زندہ بچے اور اتنے بڑے ہوئے اور قوی ہوئے. پروردگار یہ انہی کی شفقتیں تھی. تو جس طرح انہوں نے شفقتیں کی ہے، اب تو ان پر اپنی شفقتوں کو نچھاور کر دے، تو اپنی محبتوں کو ان پر نچھاور کر دے. پروردگار ان کے ساتھ بہترین سلوک فرما. آپ کے زبان سے نکلے تو صرف یہ دعا نکلے. یہ ماں اور باپ کا حق قرآن بتاتا ہے آپ کو. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اسی طرح سے آپ کو سورہ لقمان میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں انسان کو، مانو جاتی کو، پوری ہول ہیومینٹی کو ہم نے یہ آدیش دیا ہے، یہ حکم دیا ہے، یہ وصیت کی ہے ہم نے انسانوں کو. اللہ کہہ رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی ہے ماں اور باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. ماں کا ذکر کرتا ہے اے انسان تیری ماں کوکھ میں حمل اٹھاتی ہے، تیرا حمال اسی سے، حمل سے یہ حمال بوجھ اٹھانے والا. حملہ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا ہے، حمل میں رکھا ہے. وہنن علی وہنن وفصالہ فی عامین. تکلیف، بہت تکلیف سے ہی اس نے 9 مہینے تک برداشت کیا تجھے اپنی کوکھ میں، اور جنتے وقت، جزگی کے وقت بہت تکلیف اٹھانے کے پیدا کیا تجھے. زندگی موت کی لڑائی لڑ کے تجھے پیدا کیے. وفصالہ فی عامین، اور 2 سالوں تک تجھے اپنے چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا. کیا حق ادا کرے گا تو اس کا؟ کیا حق ادا کرے گا اس ماں کا؟ اس لیے میں کہتا ہوں وہ ایک حدیث ایک صحابی ٹوکرے میں جو اٹھا کے لائے تھے، ایک دم بوڑھیا عورت، ماں ان کی آخری سٹیج کو چلے گئی عمر کے، ارذل الامور میں، ہڈیوں کا چورا تھی صرف. بدلی صحابی تھا کہ دور سے لے کے آئے اپنی ماں کو، ٹوکرے میں بٹھا کے لے کے آئے، سر پہ اٹھا لے کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے، کرتے کرتے اپنی ماں کی تعریفیں کرتے ہوئے کر رہے ہیں، ماں کے قصیدے پڑھتے ہوئے اس کا طواف کرائے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ خانہ کعبہ کے پاس. بہت سارے لوگ ان کو گھیرے ہوئے تھے علم سیکھنے کے لیے. تو یہ دیکھے اتنا جمگٹھا کیے ہوئے، لوگوں سے پوچھے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ صحابی رسول ہے، علم سکھاتے ہیں. تو یہ فوراً خوشی خوشی ان سے ملنے کی غرض سے اپنی ماں کو لے کے وہاں گئے اور بٹھائے، اپنا تعارف کروائے اور ماں کا تعارف کروائے. بدوی آدمی ہے، اور انہوں نے اس وقت کہا آپ تو رسول اللہ کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، آپ تو ان کے چچا زاد بھائی ہیں رسول اللہ کے، آپ سے مل کے میں تو خوش ہو گیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ میری ماں ہے، میں نے پوری زندگی ایسی اس کی خدمت کی، اس میری ماں کی. آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالت ہو گئی اس کی. یہ اس کی آخری خواہش کا اظہار کرتی تھی. میری ماں بولتی تھی بیٹا مجھے زندگی میں خانہ کعبہ کا طواف ضرور کرا دینا. تو میں اس کی آخری اس خواہش کو بھی پوری کرنے کے لیے بہت میلوں دور سے اس کو ٹوکرے میں اٹھا کے لایا، طواف کرایا. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس بیٹھی ہے، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ اتنا پوچھے وہ بدوی صاحب، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا جو رسول اللہ نے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں سن آدمی. کہا جی فرمائیے. تو کہنے لگے تیری ماں تجھے پیدا کرتے وقت
اس کے کئی دردوں میں سے جو ایک درد کی چیخ نکالی تھی، اس ایک چیخ کا بھی حق اب تک ادا نہیں ہوا۔ وہ صرف ایک ہی درد کی چیخ کا حق ادا نہیں ہو سکا اب تک، باقی تو بہت کچھ۔ تو کیا حق ادا کرے گا اس کا؟ یہ کہا رسول اللہ کے صحابی نے، کہا اٹھا اس کو، مرتے دم تک اسی طرح خدمت کرتا رہے، اس کے آخری انجام تک اس کو پہنچا۔ تو کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیے؟ جو اللہ کہہ رہا ہے حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك، تو اے انسان تو میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بن کے رہے زندگی میں، ان کا شکر گزار رہے اور میرا اور ان کا شکر گزار رہے۔ ان اشکر لی ولوالدیک، میں نے تیرے ماں باپ میں محبت رکھی اور تم سب کو میں نے پیدا کیا، تو میرا شکر ادا کر، اور تیرے ماں باپ نے جو تجھ پر جو نچھاور کیا ہے شکر گزار رہنا ان کا زندگی میں۔ یہ ماں اور باپ کا مقام و مرتبہ۔ باپ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو غالباً یہی جمعہ یا اس سے پہلے کا جمعہ جو تھا آپ کی مسجد میں تو بتایا تھا باپ کا کیا حق ہے۔ ایک نوجوان صحابی تھا رسول اللہ کے، ان کے باپ کافر تھے، مشرک تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، اور وہ ذرا سخت مزاج کے تھے، ترش روش تھی ان کی، تو وہ جوان پر، بیٹے پر بھڑکتے تھے بڑے میاں۔ مشرک تھے، وہ کافر تھے، اور یہ مسلمان تھے، رسول اللہ کے صحابی تھے۔ یہ جوان رسول اللہ کے پاس اٹھنا بیٹھنا تھا ان کا آ کے، تو ایک دن رسول اللہ کے پاس آ کے اپنے باپ کی شکایت کر رہے ہیں نوجوان صحابی، رسول اللہ میرا باپ تو کافر ہے، آپ جانتے ہیں، وہ ایمان نہیں لایا اور ہے بڑا سخت آدمی، مجھے گالی گلوچ کرتا ہے رسول اللہ، میں جو کما کے لاتا ہوں میرا مال بھی چھین لیتا ہے اور مجھ پر بہت ستم ڈھاتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا اس کے باپ کو بلاؤ، بات کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو بھیج دیے، تو وہ آدمی گیا رسول اللہ کے پاس سے، وہ آدمی کے بوڑھے کے پاس، اور بوڑھے سے کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے تمہارا کیس دائر کر دیا ہے، تمہارا مقدمہ دائر کر دیا رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ تم کو بلا رہے ہیں۔ اب وہ بوڑھا چونک گیا حیرت سے اور رونے لگ گیا، یہ کیسا میرا بیٹا میرے اوپر کیس دائر کر دیا؟ ارے میں تو میرا بیٹا ہے تو اس لیے فخر کرتا تھا، ناز تھا مجھے کہ میرا بیٹا ہے، میں اپنا حق سمجھ کے اس کے ساتھ اس طرح گفتگو کرتا تھا، میں اپنا حق جتاتا تھا اس کے اوپر کہ میں اس کا باپ اور میرا بیٹا ہے، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ کیس کر دے گا۔ چلیے اٹھ کے آیا بوڑھا، اب آتے آتے رستہ تمام بوڑھا اپنے دل میں کچھ اشعار بولتا ہوا آیا، اور اس طرح سے اس کے اشعار کے مفہوم تھے کہ وہ اپنے دل میں یہ باتیں کر رہا تھا بوڑھا کہ اے میرے بیٹے، ایک وقت تجھ پر بھی ایسا گزرا کہ تو بہت کمزور تھا، بہت ناتواں تھا، بہت ناسمجھ بھی تھا، میں خبی تھا اس وقت، جوان تھا، میں نے تو اپنا سارا مال، اپنی محبتیں، اپنا سب کچھ تجھ پر نچھاور کیا تھا، اور آج میں ایک ایسے مقام پر آ گیا ہوں بیٹا کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، میرا جسم لاغر ہو گیا، میری عقلی سطح بھی جاتی رہی، اور تو خبی ہو گیا، تنے میں جس طرح جھاڑ موٹا کھڑا ہو جاتا تو آج کھڑا ہو گیا تن کے، اور تو اپنے باپ کا شکوہ کرتا پھرتا ہے، اپنے ہی باپ پر مقدمہ دائر کرتا ہے۔ اس طرح کے کچھ مفہوم اپنے اشعار میں جی میں پڑھ رہا ہے بوڑھا، جی میں بول لے رہا ہے، اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوا آیا، رسول اللہ کے پاس بوڑھا پہنچ گیا، اور رسول اللہ کے پاس بوڑھے سے پہلے جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل امین آ کے رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے رسول اللہ کہ آپ بوڑھے سے دوسری باتیں بعد میں کرنا، پہلے بوڑھے سے پوچھنا کہ وہ دل میں کیا باتیں کرتا ہے رہتا تمام، اللہ آپ سے وہ جاننا چاہتا ہے، اللہ آپ کو کہتا ہے کہ وہ جان لیجئے آپ پہلے، اللہ آپ کو بتانا چاہتا ہے وہ بوڑھا کیا باتیں کر رہا تھا، تو آپ جان لیجئے اس کو پوچھئے۔ رسول اللہ نے کہا بابا آپ دوسری باتیں بعد میں کیجئے، آپ جی میں جو باتیں کرتے آئے تھے وہ بولیے، مجھے حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ وہ باتیں آپ سے میں جان لوں۔
بوڑھے کو یقین ہو گیا کہ جی کی باتیں ان کو کون بتائے گا. اب بوڑھے کو یقین ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر ہی اللہ کے رسول ہی ہو سکتے ہیں, اور کون ہو سکتے ہیں, نبی اللہ ہی, ان کو کون بتائے گا. اور بوڑھا جو رسول اللہ کے مخالفت رکھتا تھا اب نرمی آ گئی. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے لگا, یا رسول اللہ میں جو جی میں بولتے آیا تھا وہ یہ باتیں تھی. اپنی باتیں اس نے سامنے رکھی. میں نے یہ کہا کہ میرے بیٹے ایک وقت تجھ پر گزرا تو کمزور نہ تواں تھا, ضعیف تھا, لاغر تھا, میں خوی تھا, میں نے اپنی محبتیں تجھ پر نچھاور کی, اپنا مال, اپنی متاع, سب کچھ تجھ پر نچھاور کیا. مجھے زعم تھا, اس بات کا فخر تھا کہ تو میرا بیٹا ہے. اب ایک وقت مجھ پر آیا, میں کمزور ہو گیا, تو خوی ہو گیا. یہ ساری باتیں اس نے جو راستے میں کہی تھی وہ وہاں بولنا شروع کیا رسول اللہ کے سامنے. اللہ کے رسول رونے لگ گئے, اتنا روئے ہیں کہ داڑھی سے آنسو نیچے گر رہے تھے رسول اللہ کے, اتنا روئے رسول اللہ بوڑھے کی باتیں سن کے. اس کے بعد رسول اللہ وہ مسلمان صحابی سے اپنے کس قدر گویا ہوئے, کس طرح خطاب کیا, وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو. رسول اللہ کا صحابی روز آتا ہے, روز بیٹھتا ہے, کہ رسول اللہ کو اس کا نام نہیں معلوم ہے. لیکن اب انداز گفتگو رسول اللہ کا دیکھیے, حدیث شریف میں کیا الفاظ آئے ہیں. یا رجل, اب اس سے خطاب کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو غضب کے عالم میں خطاب کر رہے اس سے, ناراضگی کے انداز میں. یا رجل, اے آدمی, نام نہیں لے رہے اب اس کا. اب اس کا نام نہیں لگا ہوا رسول اللہ کو. کہتے ہیں یا رجل انت و مالک لابیک, تو پورا کا پورا سراپا مکمل, اور تیرا پورا مال متاع جاگیر جو بھی ہے تیرے پاس, سب تیرے باپ کی اون پراپرٹی ہے. انت و مالک لابیک, تو خود پورا کا پورا اور تیرا پورا مال و متاع جو بھی ہے تیرے پاس, تیرے باپ کی ملکیت ہے, وہ جیسے چاہے تجھے استعمال کرے, اس کو حق ہے اس بات کا. یہ وجہ ہے بھائی, ماں اور باپ کا رتبہ یہ دیا رسول اللہ, اور باپ کو قرار دیے جنت کے بیچ و بیچ کا دروازہ. یہ حدیث شریف ہے رسول اللہ کی. رسول اللہ فرماتے ہیں باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ والا وہ دروازہ ہے جس سے جنت میں داخل ہوا جاتا ہے. اگر باپ راضی نہیں ہے جنت میں داخلہ ممکن نہیں کسی قیمت پہ. اور ماں کو کہتے ہیں کہ ماں وہ ہے کہ اس کے قدموں میں ہی جنت ہے. تم جنت کہاں ڈھونڈ رہے ہو بابا, تم کہاں جنت ڈھونڈنے نکل گئے, جنت تو اس کے قدموں میں ہے. ارے ماں باپ اگر موجود ہو, جہاد میں نہیں لی رسول اللہ صحابی کو, بوڑھے ماں باپ تھے, بڑی خواہش لے کے آیا, اللہ کی راہ میں اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہوں, رسول اللہ مجھے لے چلیے معرکے میں. رسول اللہ نے کہا تیرے بوڑھے ماں باپ ہیں, ان کو کس حال میں چھوڑ کے آیا؟ تو کہنے لگا کوئی میرے سوا تو ہے نہیں, آپ جانتے ہیں, تو اس لیے بوڑھا بوڑھی دو رو رہے تھے جب میں نکلا تھا. اب ان کا کوئی پرسان حال تو ہے نہیں, لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں, میری تو یہ خواہش ہے. تو رسول اللہ نے کہا پھر تو اٹھ یہاں سے اور جاؤ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر, وہی جہاد ہے تیرا, وہی تیرا جہاد ہے. خدمت کرتے اور مر جا, شہید ہو جائے. یہ ہے ماں باپ میرے بھائی. ان پر آپ حج مبرور ڈھونڈتے پھرتے, دھکے کھاتے حج کو جا کر کے, پریشانیاں اٹھاتے ہیں, دھوپ میں بے چین ہوتے ہیں, حج مبرور کے لیے صبر کرتے ہیں. حج کو گئے تو معلوم ہوتا بھائی کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے. حج مبرور آسان بات نہیں ہے. معلوم کیا فرمائے تھے رسول اللہ, العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ وحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. کیا فرمائے؟ عمرہ کے بارے میں بولے تھے ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کفارہ بن جاتا ہے گناہوں کے لیے, اور حج مبرور وہ ہے, ہم نے امت سے کہہ رہے رسول اللہ, حج مبرور وہ حج ہے اس کی جزا سوائے جنت کی اور کچھ نہیں اللہ کے پاس. کس کی؟
حج مبرور کی، لیکن حج مبرور کتنوں کو ملتا ہے نہیں معلوم، ایک آدھی ہوگا وہ کروڑوں میں لاکھوں میں جس کو حج مبرور مل جائے، جس سے اللہ راضی ہو کے خوش ہو جائے. وہ کون ہے نہیں معلوم، کتنے ہیں نہیں معلوم. اس کے لیے تو آپ دھکے کھاتے ہیں، حج مبرور کے لیے صبر کرتے ہیں، ضبط کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، ہے نا. لیکن رسول اللہ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ حج مبرور کا پورا ثواب لینا چاہتے ہو لوگوں، اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے میں موجود ہو اور تم محبت سے شفقت سے ان پر ایک نگاہ ڈال دو، حج مبرور لے لو. تم اللہ اکبر، حج مبرور لے لو پھر تم، اس کی جزا سوائے جنت کے کچھ نہیں. لیکن اگر وہ ناراض ہو گئے ہیں تم سے اور مر گئے ہیں، تم مر گئے ہو ناراض کر کے، وہ مر گئے ہیں، اب تو خیر مناؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کیونکہ رسول اللہ فرماتے ماں باپ کا نافرمان جنت میں داخل ہونا تو درکنار رہا، وہ اس کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا، جبکہ اس کی خوشبو کوسوں میلوں دور تک مہکتی ہے جنت کی، لیکن وہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. اب کیا کریں گے؟ کتنی قدر کر لی ہم ماں باپ کی، اور کتنے ایسے ہیں خوش نصیب ابھی جن کے ماں باپ ہیں بڑھاپے میں، وہ تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جن کے گئے ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں. صحابہ میں سے کچھ سوال کرنے والے رسول اللہ سے سوال کرے، جب ان سے رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ زندہ ہے تو سلوک کرنا، مر گئے تمہارے ماں باپ انتقال کر گئے تو سلوک کرنا ان کے ساتھ، تو صحابہ میں سے کچھ سوال پوچھے رسول اللہ، زندے ہیں ان کے ساتھ سلوک کرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن انتقال کر گئے اب سلوک کرنا یہ کیسے ہوگا؟ تب رسول اللہ فرماتے ہیں وہ جن سے سلوک کرتے تھے، وہ جن کو چاہتے ہیں، وہ جن سے محبت کرتے تھے، اب تم ان کے ساتھ سلوک کرتے رہنا، ان سے محبت کرتے رہنا. جو ان سے متعلقین تھے، ماں باپ سے جو متعلقین لوگ تھے جن سے ماں باپ تمہارے محبت کرتے تھے، تم ان سے محبت کرنا. تمہارے ماں باپ جن سے سلوک کرتے تھے تم ان سے سلوک کرنا. یہ ان کے وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ سلوک کرنے کے مترادف ہوگا. یہ ایک آپشن ہے آپ کے پاس، کر لو. یہ تو کر لے سکتے ہیں نا. ان کی طرف سے صدقے کرو، خیرات کرو، اللہ کی حق میں خوب دعائیں کرو کہ پروردگار ان دونوں کو معاف کر دے، ان پر رحمتیں نچھاور کر دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ آپ کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہنے سے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اس کے بعد آنے والے اتوار کو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ یہ ماں باپ کے ذریعے سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں، ماں باپ کے ذریعے سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں، ان کے جو حقوق آپ پر عائد ہوتے ہیں ان کی تفصیل کیا ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے ماں باپ جو فوت ہو گئے، میرے ماں باپ تو فوت ہو چکے، پروردگار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر ویسے ہی شفقتیں فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر کی. پروردگار ہم سب یہاں بیٹھے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ پسار کے بھیک مانگتے ہیں، پروردگار ہمارے سب کے ماں باپ پر رحم فرماتے. اللہ ہم کو بھی اپنے ماں باپ کی قدر و منزلت کی توفیق دے. پروردگار ہماری خطائیں لغزشیں رہ گئی معاف کر دے. پروردگار یقیناً تو معاف کرنے والا رحمان اور غفار ہے. پروردگار ہم کو بخش دے، ہمارے ماں باپ پر رحم کر دے، ہم پر رحم کر دے، اور ہماری اولاد کو بھی نیک صالح بنا، ہماری قدر کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما. جب تک ہم کو دنیا میں رکھ، اسلام پر ایمان پر رکھ، خاتمہ بالخیر فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، والحمد للہ رب العالمین.